حضرت اعتدال کی دعویٰ کرنے والا انہی مرتدین میں سے ہے جن سے آپ نے فون پر بات کر کے کہا تھا کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قرآن مجید پر ایمان ہے۔ لیکن آج آپ اس ظالم کی قرآن مجید کے متعلق گفتگو سماعت فرمائیں۔ یہ وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نیا قرآن مجید ڈھونڈ لیا ہے جو ہم قوم کو واپس کرنے والے ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی، وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا، اور وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا، اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا۔ حضرت یہ وہی اعتدال کی دعویٰ کرنے والا مرتد کافر زندیق ہے جو میڈیا کے سامنے یہ وضاحت کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم شیعہ کافر ہوتے تو ہمیں MMA کی سیٹوں پر کیوں بٹھایا جاتا، ہماری تکریم کیوں کی جاتی، ہماری عزت کیوں کی جاتی۔ آپ حضرت ابھی اس کی ویڈیو سماعت فرمائیے قرآن مجید کے متعلق کیا کہہ رہا ہے۔ وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا، اور وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا، اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا۔ حضرت آیت اللہ سے ساجد نقوی صاحب کا بہت بڑا رول ہے۔ بالکل رول ہے۔ اگر شیعہ کافر ہوتے تو MMA کے سینے میں نہ بٹھایا جاتا۔ واہ۔ اگر شیعہ کافر ہوتے تو MMA کو آگے بڑھانے میں کوئی ہمت نہیں کرتا، آگے نہ لاتے۔ اور MMA اگر شیعہ کافر ہوتے تو مجھے ٹریجرر نہیں بنایا جاتا۔ جب بنایا گیا تو ایک بزرگ نکال کے لوگ کہیں گے کہ شیعہ ہی ملا تھا، ایک امانت دار۔ دیکھیں، اور اگر ہم کہتے ہیں نا کسی کے لیے کہ اس کو نہ بٹھاؤ، وہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا آپ کے ساتھ بیٹھ جانا اس کی بڑی تائید ہے۔ حضرت جس طرح اس نے قرآن مجید کے متعلق بکواس کی ہے، اسی طرح اس کے بھائی نے بھی چند ماہ قبل سندھ میں قرآن مجید کے متعلق ایسے بکواس کی تھی کہ ہم صحابہ کرام سے قرآن کیوں لیں، دین کیوں لیں۔ تو ہم صحابیوں سے کیوں پوچھیں کہ اس آیت کے معنی کیا ہے، یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ نہیں، ہم حضرت جس طرح اس نے بکواس کی ہے، اسی طرح اس کے بھائی نے انڈیا میں بھی چند ماہ قبل ایسے ہی بکواس کی تھی کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو تبدیل کر دیا تھا، مٹا دیا تھا، تعریف کر دی تھی۔ معاذ اللہ۔ پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام۔ حضرت جس طرح ان خنازیر نے قرآن مجید کی توہین کی ہے، قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہوئے ہیں، اسی طرح کئی صدیاں پہلے ان کے آباء و اجداد بھی قرآن مجید کے متعلق یہی عقیدہ لکھ چکے ہیں۔ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں شیعوں کی معتبر کتاب مرآۃ العقول ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 جلد نمبر 1 پر یہ وضاحت کے ساتھ شیعوں نے عبارت لکھی ہے کہ فَهُمْ يَحْتَاطُونَ فِي أَخْذِ مَعَالِمِ دِينِهِمْ مِنْ صَحَابِيٍّ عَدَى عَلِيًّا، کہ شیعہ صحابہ کرام سے دین کی کوئی بھی بات لینے میں احتیاط کرتے ہیں، یعنی کسی بھی صحابی سے دین کی بات نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ وجہ لکھی ہے، اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے عَدَى عَلِيًّا، وہ علی کا دشمن ہو سکتا ہے کہ وَلَمْ يُوَالِ حذرا من ان یکون الصحابی من المنافقین الذین لا یعلمهم الا اللہ، ہو سکتا ہے کہ وہ علی سے محبت نہ کرتا ہو، وہ علی سے دشمنی کرتا ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ منافقین میں سے ہو۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی صحابی سے کوئی بھی دین کی بات نہیں لیتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، یہ شیعوں کی معتبر کتاب حق الیقین ہے جس کا مصنف باقر مجلسی ہے۔ اس کافر کو کون نہیں جانتا؟ دیکھیں، اس نے حق الیقین کے جلد نمبر 1 تو صفحہ نمبر 301 پر اس نے وضاحت کے ساتھ یہ عبارت لکھی ہے، یہ کہ لوگوں کو زید بن ثابت کی قرات پر جمع کیا، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ عثمان کا دوست اور علی علیہ السلام کا دشمن تھا۔ چونکہ مناقب اہل بیت اور ان کے اعداء کی مذمت کو قرآن مجید سے نکال دینا چاہا، اس لیے کہ اس کو قرآن پر جمع کرنے پر مامور کیا۔
اسی سبب سے وہ قرآن جو جناب امیر علیہ السلام نے بعد وفات جناب رسول خدا کے جمع کیا تھا، باوجود کہ حضرت کتاب خدا اور سنت رسالت مآب کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے، ان لوگوں نے قبول نہ کیا۔ جب عمر خلیفہ ہوئے، اس قرآن کو جناب امیر علیہ السلام سے طلب کیا، اس میں سے جو نہیں چاہتے نکال دیں۔ حضرت نے نہیں دیا، یعنی حضرت علی نے حضرت عمر کو وہ قرآن نہیں دیا، اور فرمایا کہ اس مصحف کو سوائے فرزندوں کے کوئی چھو نہیں سکتا، اور وہ ظاہر نہیں ہوگا یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے قائم آل محمد ظاہر ہوں اور لوگوں کو اس کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے پر قائم رکھے۔ دیکھیں، اس حق الیقین نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو تبدیل کر دیا اور اہل بیت نے چھپا لیا، وہ جب ان کا 12واں آئے گا تو وہ لائے گا۔ اسی طرح دیکھیں، یہ شیعوں کی معتبر کتاب ترجمہ فرمان علی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 417 پر یہ وضاحت کے ساتھ عبارت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی آیت کے تحت انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں، یعنی اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اس زمانہ تک قرآن مجید میں کیا کیا تغیرات ہو گئے۔ دیکھیں، ان کے آباء و اجداد نے پہلے ہی قرآن مجید کے متعلق یہ عقائد لکھ دیے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں آپ، یہ شیعوں کی معتبر کتاب ترجمہ مقبول جلد نمبر 1 ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 479 پر انہوں نے یہ عبارت لائی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن میں ظاہر اعراب لگائے گئے ہیں تو شراب خور خلفاء کی خاطر یوسرون کو یوسرون سے بدل کر معنی کو زیر زبر کر دیا گیا ہے، یا مجہول کو معروف سے بدل کر لوگوں کے لیے ان کے کرتوت کی معرفت آسان کر دی۔ ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں کہ جو تغیر یہ لوگ کر دیں تم اس کو اسی حال پر رہنے دو، اور تغیر کرنے والوں کا عذاب کم نہ کرو، یعنی صحابہ کرام کا عذاب کم نہ ہو، کیونکہ انہوں نے تبدیلی کی ہے معاذ اللہ، اس وجہ سے وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ آگے کہا کہ ہاں، جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اصل حال سے مطلع کر دو۔ قرآن مجید کو اس کی اصلی حالت پر لانا جناب صاحب العصر علیہ السلام کا حق ہے، اور انہی کے وقت میں وہ حسب تنزیل خدا تعالیٰ پڑھا جائے گا۔ اس کافر نے اپنی کتاب میں 4 باتیں لکھی۔ پہلی بات یہ لکھی کہ قرآن مجید کو معاذ اللہ شراب خور خلفاء کی خاطر تبدیل کر دیا گیا۔ دوسری بات اس نے یہ لکھی کہ جنہوں نے تبدیل کیا ہے اس وجہ سے تم قرآن مجید پڑھو تاکہ ان کو عذاب پہنچے معاذ اللہ۔ تیسری بات اس نے یہ لکھی کہ جب ان کا 12واں آئے گا تو قرآن لائے گا۔ چوتھی بات انہوں نے یہ لکھی کہ قرآن مجید جس طرح نازل ہوا تھا وہ اسی طرح تب پڑھا جائے گا جب ان کا 12واں آئے گا۔ اسی طرح انہوں نے اپنی کتاب انوار النعمانیہ پر ایسے ہی عبارت لکھی ہے۔ انہوں نے دیکھیں یہاں وضاحت کے ساتھ یہ عبارت لکھی ہے، بل المتواترۃ الدالۃ بصریحها علی وقوع التحریف فی القرآن کلاما۔ یہاں وضاحت کے ساتھ انہوں نے عبارت لکھی ہے کہ قرآن مجید کی تحریف پر، تبدیلی پر، تغیر پر جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری متواترہ ہیں۔ متواترہ روایات کن کو کہا جاتا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے جو یقینی ہوتی ہیں اور ان کا منکر کافر ہوتا ہے۔ آگے لکھا کہ ہاں، جہاں ہمارے بڑوں نے یعنی مرتضیٰ نے، صدوق نے، شیخ طبرسی نے یہ کہا ہے نا کہ قرآن مجید اصلی ہے، تو انہوں نے تکیہ کیا ہے، وہ انہوں نے اس وجہ سے کہا ہے لِأَجْلٍ مَصَالِحَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا سَدُّ بَابِ التَّان، تاکہ لوگ ہمیں تانا نہ دیں۔ اس نے مصلحتوں کی وجہ سے کہا ہے۔ ظاہر بات ہے لوگ تو تمہیں تانا دیں گے، جب تمہارے پاس قرآن مجید نہیں ہے تو تم مومن اور مسلم کیسے، جبکہ ایمان اور اسلام سکھلانے والا قرآن مجید ہے۔ اسی طرح انہوں نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 360 پر یہ عبارت لکھی ہے۔ لکھا یہ ہے کہ ان القرآن کما انزل لم یؤلفہ الا امیر المومنین، جس طرح قرآن مجید نازل ہوا تھا اسی طرح کسی نے بھی جمع نہیں کیا سوائے امیر المومنین کے، بوصیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی وصیت کے ساتھ، فبقى بعد موتہ 6 اشہر مشتغلا بجمعہ، حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد 6 مہینے حضرت علی اس قرآن مجید کے جمع کرنے میں مشغول رہے۔ فلما جمعہ کما انزل اتى به الى المتخلفین بعد رسول اللہ، پھر جب جمع کیا اس کو جس طرح نازل کیا گیا تھا تو اس کو لے کر آئے وہ خلیفوں کے پاس رسول اللہ کے بعد، فقال لهم هذا کتاب اللہ کما انزل،
تو ان کو کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ فقال لہ عمر بن الخطاب لا حاجت بنا الیک ولا الی قرآنک، تو حضرت عمر نے اس کو کہا کہ ہمیں تیری اور تیرے قرآن کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ عندنا قرآن کتبہ عثمان، ہمارے پاس وہ قرآن ہے جس کو حضرت عثمان نے لکھا تھا۔ فقال لہم علی، پھر ان کے لیے حضرت علی نے کہا لن تروہ بعد هذا اليوم لا یراہ احد حتی یظہر ولد المہدی، اس کو تم کبھی بھی نہیں دیکھو گے آج کے بعد حتیٰ کہ میرا 12واں بیٹا مہدی ظاہر ہوگا۔ وفی ذالک القرآن زیادات کثیر، آگے یہ عبارت لکھی کہ اس قرآن مجید میں بہت زیادتیاں ہیں، وہ خالی من التحریف، اور جو 12ویں کے پاس ہے وہ تحریف سے خالی ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ دیکھیں انہوں نے بھی دعویٰ کی کہ قرآن مجید تبدیل کر دیا گیا ہے، اور ان کتابوں نے بھی یہ دعویٰ کی کہ قرآن مجید تبدیل کر دیا گیا ہے، اہل بیت نے چھپا لیا ہے، وہ جب 12واں آئے گا تو لائے گا۔ صرف فرق اتنا ہے ان کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ 12واں لے کر آئے گا، لیکن اس نے جلدی کر کے یہ کہا ہے کہ ہمارے انگریزوں نے، ہمارے کفار نے اس نئے قرآن مجید کو نکال دیا ہے، معاذ اللہ۔ تو مسلمانوں دیکھیں اصول اور نتیجہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہے۔ شیعوں کی کتابوں سے اور اصولوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو تبدیل کر دیا اور اہل بیت نے چھپا لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن نہیں ہے، کیونکہ اصلی قرآن ہوتا تو ایمان اور اسلام ہوتا، کیونکہ ایمان اسلام سکھلانے والا قرآن مجید ہے۔ تو ناظرین آپ کی مرضی ہے، آپ شیعوں کا اصول مان کر یہ کہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہم سب کافر ہیں، کوئی بھی مومن مسلم نہیں ہے کیونکہ اصلی قرآن نہیں ہے، یا آپ مسلمانوں کا اصول، مسلمانوں کی کتابوں کو مان کر یہ کہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، نہ صحابہ نے خیانت کی ہے، نہ اہل بیت نے قرآن مجید کو چھپایا ہے۔ جو صحابہ نے قرآن دیا ہے وہ الحمد سے لے کر والناس تک بالکل بعین ہی اسی طرح جس طرح اللہ نے نازل کیا تھا، کوئی بھی اس میں تغیر، کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں کیونکہ ایمان اسلام سکھلانے والا قرآن ہے اور وہ قرآن موجود ہے۔ کافر صرف وہ ہے جو کہتا ہے کہ صحابہ نے قرآن تبدیل کر دیا اور اہل بیت نے چھپا لیا۔ اب ناظرین آپ کی مرضی ہے، آپ شیعوں کا اصول مان کر پوری دنیا کو کافر کہیں، یا مسلمانوں کے اصول اور کتابوں کو مان کر پوری دنیا کو مسلمان کہیں، صرف اس کو کافر کہیں جو کہیں کہ اہل بیت نے قرآن مجید کو چھپا لیا اور صحابہ نے تبدیل کر دیا۔